بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ شیطان کی بات ہو رہی ہے، ضروری ہے، ہم سے بہت خراب کام کراتا ہے یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کی موجودگی میں ان کے غلبے سے بچے کیسے؟ انسان جذبات کی موجودگی میں بچے کیسے؟ تصوف نے کہا کہ اس کا طریق یہ ہے کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے۔ اسے ان کی اصطلاح میں نفس کشی کہتے ہیں۔ اب جذبات آپ ذہن میں رکھنے کو کیا ہیں؟ اگر جذبات ہی ختم ہو گئے تو بچے گا کیا؟ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ کا بھوک کا جذبہ ختم ہو گیا، جنسی جذبہ ختم ہو گیا، کیا بچا؟ لیکن جس تصوف نے کہا کہ اس کا طریق یہ ہے کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے، اسے اس کی اصطلاح میں نفس کشی کہتے ہیں۔ لیکن جس طرح اس نے ترک دنیا کا نظریہ ناممکن العمل فی لحاظی فریب نفس ہے، اسی طرح جذبات کو فنا کر دینے کا نظریہ بھی ناقص العمل اور خود فریبی پر مبنی ہے۔ ترک دنیا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ترک دنیا کریں، تصوف والے برائیوں سے بچنا ہے تو ترک دنیا کر لیں۔ آپ وہ اس طرف نہیں جاتے۔ جب دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو پھر کیوں اس سے ترک کر جائیں؟ تو یہ خیر فی الحال جذبات و نفس کشی فریب پر مبنی۔ انسانی جذبات فنا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر بفرض محال یہ فنا ہو بھی سکتے ہوں تو ان کا فنا کر دینا حماقت اور خسران مبین ہے، واضح نقصان ہے، اس کا روشن نقصان ہے۔ جذبات تو عقل کی طرح انسان کی متاع گرام بہا ہیں۔ جس طرح عقل انسان کے پاس ہے، عقل کو بھی ختم کر دیں، جانور بن جائیں، عقل اسی طرح جذبات بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ زندگی کی شادابیاں، تازگیاں اور ندرت کاریاں آرزوؤں سے وابستہ ہیں، آرزوؤں سے وابستہ ہیں، اور آرزوؤں کی بیداری جذبات کی رہینہ منت ہے۔ آرزو کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جذبہ ہی ہوتا ہے نا اندر۔ کوئی آپ نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو جذبہ ہے نا آپ کا، تو وہ ان کو مار دیں آپ۔ یہ آرزو ادھر سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر پیکر انسانی میں جذبات کی حرارت نہ رہے تو وہ بے حس و حرکت برف کا تودہ بن کر رہ جائے۔ جذبات کے سلسلہ میں جب قرآن کی رہنمائی سامنے آتی ہے تو روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور صاف نظر آ جاتا ہے کہ سرچشمہ وحی سے عطا شدہ روشنی اور ذہن انسانی کی تراشیدہ قیاسات میں کیا فرق ہے، کہ وحی کیا بتاتی ہے اور انسان کا ذہن کیا بتاتا ہے۔ فرق پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن کی طرف، وحی کی طرف آتے ہیں۔ اس نے پہلے ان لوگوں کو سامنے لاتے ہوئے جو بلا حدود و قیود جذبات کے اتباع کا مسلک اختیار کیے ہوئے ہوں، کہا کہ افرأیتا ما نتخذ الہا ہواہ، وہی بات، کیا تو نے اس شخصی حالت پر بھی غور کیا، قرآن کی آیت، جس نے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا۔ ایسا بندہ جذبات کے پیچھے ہی چلنا، جو دل چاہتا ہے کرنا ہے، جذبات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس کو بن سکتے ہیں نا، اسی لیے ہی قرآن نے کہا کہ کیا تو نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے جذبات کو ہی اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اس کا ہی حکم ماننا ہے۔ اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَعَدَ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، وہ عقل و علم رکھنے کے باوجود غلط راہوں پر پڑ جاتا ہے، اور جذبات سے مغلوبیت کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وَخَاتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ جو اس شخص کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کس وجہ سے؟ جس نے جذبات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کے دل اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، بندے کا کیا قصور؟ اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ نے پردے ڈال دیے، بندہ کیا کرے؟ پردے اس طرح ڈلتے ہیں۔ وہ جو اس نے اپنے جذبات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کے دیکھنے، بالنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں۔ جذبات کو
جب جذبات میں مغلوب ہو گئے، جذبات کو اپنے اوپر غالب کر لیا، ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ مفلوج کام کرنا ہی چھوڑ جاتی ہیں جیسے جسم پر فالج طاری ہو جاتا ہے، فالج پھر جسم کا وہ حصہ کام نہیں کرتا، پھر اس کی عقل اس کو وہ کام نہیں کرتی۔ اس کے بعد ہے نفع میں یاد دی ہے من بعد اللہ، جاسیہ کی 23 نمبر آیت ہے۔ یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو اسے اس گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ یہ سارا مضمون جو ہے نا، یہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھا دھند اپنے حیوانی جذبات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے بات، پہلے سمجھیں اس چیز کو اچھی طرح کہ شیطان ہے کیا چیز ہے۔ تو پھر یہ جذبات ہیں، جب ان کو آپ نے اپنے اوپر غالب کر لیا، روشنی قرآن کی وحی کی روشنی نہیں لی، اپنے قیاسات اپنی عقل کے گھوڑے دڑاتے ہوئے اسی پر ہی چلتے چلے گئے، تو وہ پھر جو اعمال کرتا جا رہا ہے وہی اس کو اچھے نظر آتے ہیں، بھلے نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن میں کوئی 10-11 دفعہ میں نے جو پڑھی ہے اسی مضمون کو، ہم نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، یا شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، تو ہمیں وہ اعمال بھلے لگتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ اس کا کرنے کا کام کا، تو ہو سکتا ہے وہ طفل تسلی ہو سکتا ہے وہ شیطانی عمل ہو، وہ تمہاری نظروں میں اچھا کر کے تمہیں دکھا دیا گیا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے والی ہیں۔ تو یہ وہ اللہ خود فرما رہا ہے، یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو اسے اس گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ اب یہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اتنی ہماری غلط تربیت ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں، کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ بچ سکتا ہے۔ کیسے ہدایت دے دے بھائی؟ پھر وہیں وہ ہدایت تو دے دی، وہ یہی بات، یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو اسے گمراہی سے، کیا اللہ کی ہدایت؟ قرآن پاک وہی، یہ بچا سکتی ہے اس کو۔ ساری بات بتائی، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ہوتی جذبات کو غالب کیا اپنے آپ پر، پھر غلط اعمال کیے، ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلا؟ کانوں آنکھوں دل پر مہریں لگ گئیں اور گمراہ ہو گیا۔ ٹھیک، یہاں تک بات، تو پھر اس سے بچا بھی جا سکتا ہے نا، پھر اسی لیے آخر میں بات کر دی کہ تمہیں ان چیزوں سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کی ہدایت۔ تو اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہدایت اللہ نے ہی قرآن بھیجا ہے، کوئی کسی بندے نے تو نہیں بھیجا۔ کافروں کا یہی تو جھگڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ خود گڑھ لیا ہے اس نے، تو وہ کہ آپ نے یہی فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کا قرآن خود اس کی دلیل لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام اس لیے ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے گڑھ لیا، تو میں بھی تو بشر ہوں نا، بندہ ہوں، تم بھی جاؤ سارے مل کر، قرآن نے خود چیلنج دے دیے، جاؤ سارے مل کر ایک آیت بھی اس کی طرح کی ڈھونڈ کر لے آؤ، بنا لو تو ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہے ہدایت، یہ اللہ کی ہدایت۔ جب اللہ ہدایت کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، اللہ ہدایت دیتا ہے، تو یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہے۔ آپ کا قرآن کی طرف جانا، ہدایت کی طرف جانا ہے، اس کو کھنگالیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ لیکن جب ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو اکیلے نہ پڑھیں، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یا آپ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ثواب ہی لینا ہے، ثواب مل جائے، تو پھر کیا ہم نے شیطان کو قابو کرنا جب پتہ ہی نہیں کہ شیطان چیز کیا ہے؟ وہ بھی خارج سے ہی ہم نے اس کے تمام دلائل اکٹھے کر لیے، عقل کے گھوڑے دڑا کر کہ یہ شیطان ہے، اور بہت سی روایت بھی مل گئی ہمیں۔ تم دیکھیں نا جی، ایک غلہ ہے پڑا ہوا، اس پر صحابی ہے، نبی نے پہلے فرما دیا رات کو شیطان آئے گا، اور پھر وہ آ بھی گیا، 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کا واقعہ۔ اور پھر وہ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں تاکہ تو شیطان سے بچا رہے، شیطان سے خیر کی تو کوئی خیر، شیطان سراپا شر، اس سے خیر۔ پھر اس نے جاتے ہوئے کو وظیفہ بتا دیا، اس میں میرا خیال ایک شاید آیت الکرسی بھی ہے، یہ پڑھ لیں تو میرے سے جان، شیطان سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ میرے بھائیوں، قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کی طرف آئے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کھولیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو ہدایت ملے گی اس سے، آپ اس نیت سے صاف ہو کر، صاف ذہن کے ساتھ، پہلے کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل تشیع، کوئی غیر یہ بن کر نہ آئیں،
ایک صحیح صاف ستھرا انسان بن کر اس کے اندر داخل ہوں، سمجھنے کی اس کو کوشش کریں۔ کوئی یہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمیں روٹی کی فکر پڑی ہے، صبح سے شام تک ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بہت اس سے بھی یہ ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کا سیکھنا سکھانا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر تو ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ جب جہنم میں چلے گا، جہنم کا مال کیا ہوا؟ پھر کہ انسان ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو بس سر دست میں یہی بات آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ انسان جذبات کے غلبے پر کس طرح اس کو قابو کر سکتا ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے میرا خیال مختصر رکھ دی ہے کہ پہلے سمجھے شیطان کیا ہے، تو پھر قابو کس طرح کرنا ہے وہ بھی سمجھے، تو اس پر کریں گے عمل انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ کا مطلب بھی میں آگے بتاؤں گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس کا انشاءاللہ کہنا چاہیے، کہا کریں، لیکن آگے بات بتاؤں گا، جس طرح سمجھتے ہیں ویسے نہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے، اصطلاحات ہماری وہی ہیں، دین والی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم ہم غلط طور پر لے رہے ہوتے ہیں، اس کو اصل نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ سر دست آپ نے جس بات پر قابو پانا ہے، پانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، قرآن پاک۔ قرآن کی طرف آ جائیے، فافروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف۔ کہاں بھاگو بھی؟ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف بھاگو، قرآن کی طرف بھاگو، یہ ہوگا فافروا الی اللہ۔